السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ سجدہ ہے، اور سجدہ کرنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ نماز ہے۔ نماز پڑھے ہر حال میں، اس سے پہلے کہ آپ کی کمر، آپ کی ٹانگیں اس قابل نہ رہیں کہ وہ آپ کا بوجھ اٹھا سکے اور آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ سجدہ ہی اصل اہمیت کا حامل ہے نماز میں۔ جزاک اللہ خیر، کوشش کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ناظرین، پچھلے کئی سالوں سے ہم یہ عذاب بھگت رہے تھے عمرانی فتنے کا، اور خاص طور پر اس کی حکومت آنے کے بعد میں اپنی بات کرتا ہوں، میں سوچتا کہ یار میں اس کو ٹی وی پر بطور وزیر اعظم میں اس کو کیسے دیکھا کروں گا، میرے لیے تو یہ انتہائی مشکل ہے۔ لیکن ہمت کی، اس کو پونے 4 سال ٹی وی پر ایز اے وزیر اعظم دیکھا، اور پھر پاکستان کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا۔ تو ابھی اس عمرانی فتنے کا، دجالی فتنے کا بھی دی اینڈ ہونے جا رہا ہے۔ اور کل تو عمران خان کی بہن علیمہ خان نے بھی کہہ دیا کہ اس کے بھائی کو ایلیمینیٹ کیا جا رہا ہے، یعنی شاید اس کو قتل کر دیا جائے گا، پھانسی دے دی جائے گی۔ تو میڈم، بات یہ ہے کہ جب اس نے جرائم کیے ہیں تو اس کو سزا تو ہونی چاہیے۔ جب اس نے جرائم کیے ہیں تو اس کو جرائم کی سزا تو ملنی ہے نا۔ پھر ملزم تک تو ہمدردی ہو سکتی ہے، لیکن جب مجرم ثابت ہو جائے تو پھر تو کوئی ہمدردی نہیں۔ سزا اور جزا جو ہے وہ ساتھ ساتھ اسلامی معاشرے میں، انسانی معاشرے میں تو اس کا نظام موجود ہے۔ ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ عمران خان کو بھی آرمی کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ جو فیض حمید کے انکشافات ہیں اس کے تناظر میں یہ بغاوت ثابت ہوتی ہے۔ جو آرمی کے خلاف بغاوت کی گئی تو یہ آرمی کیس بنتا ہے، تو اس کے جو تفتیش ہے وہ بھی عمران خان سے آرمی ہی کرے گی، اور اس کا کیس بھی آرمی میں ہی چلے گا، اور اس کی سزا بھی آرمی ہی دے گی۔ جناب، تھوڑا سا ماضی میں جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنی بیوی بشرا بی بی کا اتنا وہ گرویدہ تھا، اتنا وہ جناب اس کو اپنا پیر مانتا تھا کہ وہ کہتا کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کو انگلی نہیں لگانی، مجھے چاہے قتل کر دے۔ یہ پوزیشن تھی اس کی۔ لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ جنرل فیض حمید نے اپنا ایک بندہ جس کا نام رحمت علی تھا، اور وہ بندہ فیض حمید کے نیٹ ورک سے وابستہ تھا۔ رحمت علی یا رحمت اللہ نام کا بندہ وہ سعودی ایمبیسی میں سفارتکاروں میں شامل تھا، سفارتی مشن میں موجود تھا، لیکن وہ اس کی ایک دکھاوے کی نوکری تھی۔ اصل میں تو وہ فیض حمید کے نیٹ ورک کا بندہ تھا، ISI کی طرف سے تھا۔ تو فیض حمید نے اس کو بتانا کہ جناب جی کل ہم نے اتنے بندے توڑ لینے ہیں پوزیشن کے، اور وہ PTI میں شامل کرا دینے ہیں، کل ہم نے یہ کرنا ہے اور وہ ہو جائے گا۔ تو رحمت اللہ وہ تمام باتیں پنکی پیرنی کو بتاتا تھا کہ جناب کل یہ چیزیں ہو جائیں گی۔ تو پیرنی کہتی کہ یار یہ تو میرا پیر بڑا زبردست ہے، اس کو تو بہت خبریں ہیں، اس کے اوپر تو یقین اور اعتماد کرنا چاہیے۔
وہ جو بتاتا تھا تو پنکی پیرنی عمران خان کے کان میں بھی رات کو بتاتے کل جناب جی یہ ہونے والا ہے، تو وہ کل ہو جاتا تھا۔ تو عمران کہتا ہے یار اس سے تو پہنچا ہوا بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور پنکی پیرنی کہتی کہ یہ جو رحمت اللہ ہے اس سے پہنچا ہوا بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ دونوں ہی ایک ہی لکیر کے فقیر تھے۔ جو کچھ فیض امید نے رحمت اللہ کو بتانا تو رحمت اللہ نے جناب جی پنکی پیرنی کو بتانا، اور پنکی پیرنی عمران خان کو بتانا، تو نیکسٹ ڈے وہی ہوا ہوتا تھا۔ تو اس سے یہ ہوا کہ عمران خان کا جو ایمان تھا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہٹ کر کے پنکی پیرنی پر زیادہ ہو گیا۔ اور دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ بنی گالہ میں جناب جی اتنے 100 مرغیاں جلا دیں، زمان پارک میں اتنی مرغیاں جلا دیں، ہاں جی وہ بہت ٹونے شونے کرتی تھی، اور کچھ بھی وہ ایکسپریشن وہ اپنا ایسے ڈال رہی تھی عمران خان پر ہر چیز میں کہ جیسے پاکستان کا پورا نظام وہی چلا رہی ہے اور اس کے ہاتھ میں سب کنٹرول ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ اس کے لیے خدا بنی ہوئی تھی۔ لیکن جب سے وہ خود بیچاری جیل میں گئی ہے، ابھی اس کا کوئی موکل کوئی جن اس کو چھڑانے کے لیے بھی نہیں آ رہا، اوپر سے شمعی قسمت کہ وہ بنی گالہ میں قید تھی، بنی گالہ کو چھوڑ کر جیل میں چلے گی۔ تو عمران خان نے بتایا کہ جیل میں تو بہت سہولتیں ہیں جی، بہت مزے ہیں، یہاں پہ تو پورا فیضی نیٹ ورک ہے، ہمیں ہر چیز مل رہی ہے۔ خاص طور پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں پی ٹی آئی کے دوستوں سے جو کہتے کہ لو جی ہمارا لیڈر جو ہے نا وہ نشہ نہیں کرتا، اگر نشہ کرتا ہوتا تو اس نے تو 15 دن ہی نہیں کاٹ رہے تھے جیل میں۔ بات صحیح ہے جناب، لیکن صحیح کیسے ثابت ہوئی کہ جنرل فیض حمید نے وہ ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جیل محمد اکرم کو لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بہت 100 کروڑ اس کو دے دیے، اور پورا نیٹ ورک جو جیل کا تھا وہ اس نے خرید کر رکھا، اور عمران خان صاحب کو جیل میں ہر سہولت ملتی رہی جی، چٹے والی بھی ہر سہولت ملتی رہی، اس کو موبائل ملتا رہا۔ اور موبائل وہ کیسے استعمال کرتا، اس نے وہ واش روم میں رکھا، تو واش روم میں تو کیمرہ نہیں ہوتا نا جی، تو وہ کموڈ پہ بیٹھ جاتا، کموڈ پہ بیٹھ کے جناب جی وہ یورپ، اسرائیل، برطانیہ وہ سب سے باتیں کرتا اور میسیجنگ کرتا، اکثر وہ میسیجنگ کرتا تھا۔ تو کموڈ کے پاس ہی اس نے جناب جی چٹا رکھا ہوا تھا، وہی وہ استعمال کرتا تھا۔ جب کوئی صفائی سفائی والا آتا تو چٹا کو فلاش میں ہی بہا دیتا تھا، پھر اور مل جاتا تھا اس کو جناب جی۔ چٹا کا مطلب سمجھتے نا آپ لوگ جی، وہ آئس۔ تو اس طرح جناب یہ جو فیض حمید کا نیٹ ورک تھا وہ عمران خان کے دل اور دماغ پر پورا کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ فیض حمید نے شاید بہت زیادہ انڈین فلمیں دیکھ لیں، وہ بہت ساری فلموں کا ریمیک اس نے کرنے کی کوشش کی۔ یار آپ امیجن کریں کہ رات کے 2 بجے 3 بجے ہیں، رینجرز کی گاڑیاں، آئی ایس اے کی گاڑیاں جناب 40-50 گاڑیاں، آفیسران ساتھ ہے، وہ ایک رہائشی علاقے میں، اسلام آباد کے رہائشی علاقے میں ایک شریف ترین گھرانے کے اوپر وہ سردار فیملی تھی جو کرتارپور کا وہ جناب جی کنجی بردار ہے، تو اس کے گھر میں جناب چھاپا مار دیا۔ تو وہ عورتیں اور بچے تھے، تو سردار صاحب خود گھر پہ نہیں تھے، تو اس کی فیملی نے بولا جناب ہم تو فلاں بن فلاں 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 لوگ ہیں، ہمارے ساتھ کیا مشکل ہے، ہم نے کیا غلطی کی ہے، بتایا ہمیں۔ وہ پھر ایک افسر نے بتایا نہیں یار یہ تو ہم غلط گھر میں آ گئے، مجھے لگتا ہے اس گھر کے سامنے والے گھروں میں ہم نے جانا تھا۔ وہ وہاں سے نکلے اور سامنے والے گھروں میں جناب جی حملہ کر دیا۔ اتنی یار وہ کوئی غدار وطن تھے، وہ کوئی راہ کے افسران تھے، وہ کوئی موساد کے افسران تھے، وہ کیا یار کو کے جی بی کے بندے تھے، وہ کوئی کھاد کے بندے تھے، وہ پاکستانی تھے یار۔
اور ریئل اسٹیٹ کے وہ بادشاہ تھے، زمین بڑی تھی. تو ایسا کر کے جناب جی چھاپا مارا جیسے وہ پورا فلمی ایکشن کمانڈو ایکشن ہوتا ہے. وہ بیچ میں سے جناب جی کیا نکلا کہ یہ ڈکیتی کرنے گئے تھے. جس ملک کے رکھوالے ہی ڈاکو بن جائیں اس ملک میں رہنے کا فائدہ کیا بتائے گی. اب اس چیز کو صحیح کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، ایمانداری سے بتائے. عمران کے عشق میں مت ڈوبو یار، وہ تو آپ کو جہنم میں لے کے جائے گا. اس نے تو خود کہا جی میں جہنم میں گیا تو مجھے گرمی نہیں لگنی، تو آپ لوگ اس کے پیچھے کیوں بھاگتے جا رہے. جناب جیل میں جو نیٹ ورک تھا وہ تمام نیٹ ورک تقریباً پکڑا گیا. تازی ترین خبریں یہ ہیں کہ آج 3 لڑکیاں جیل ملازم اور 3 لڑکے اور پکڑے گئے. ان کے موبائل فون بھی جناب جی گرفت میں آ گئے، ان کا فرانزک معائنہ ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پورا نیٹ ورک بے نقاب ہو کر وہ گواہیاں دیں گے، اور گواہیاں ضروری ہیں کہ اس میں کون کون شامل ہے، کون بینیفیشری ہے اور کس کے آرڈر پہ ہوا. دونوں کو سزائیں ہوں گی، فکر نہ کریں، ہم چھوڑنے کے نہیں دونوں کو. جی بجلی کے بلوں کے بارے میں جو ڈر تھا، جو میں نے کہا پچھلے ویلاگ میں، وہی ہوا. جناب میاں افتخار حسین صاحب جو ANP کے جناب بہت بڑے لیڈر ہیں، بہت شریف آدمی ہیں، انہوں نے بھی گلا کر دیا امین نواز شریف سے کہ جی آپ نے بیٹی ساتھ بٹھا کے پنجاب والوں کو ریلیف دیا، بھائی کو ساتھ بٹھا کے تو ہمیں بھی ریلیف دو. اور یہی جناب شرجیل میمن وغیرہ جو ہیں وہ کراچی میں بیٹھے ہوئے وہ یہی بات کر رہے ہیں. تو جناب اب ان کو بھی ریلیف دے. سنا ہے کہ آج جناب وہ چل رہا ہے، اجلاس چل رہا ہے، وہ اس بات پر غور کر رہا ہے. اور دوسری خبر یہ ہے کہ جی کورٹ مارشل فیض حمید صاحب کا وہ مکمل ہو گیا اور مزید وہ انکشافات جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اور لامحدود انکشافات ہیں. اس میں سب سے بڑی بات وہ ہے کہ جنرل فیض کی وجہ سے جو سیٹیں جیتی، جہاں پہ جنرل فیض نے ڈائریکٹ ہو کر بے ایمانی کروائی نا جی، جیسے عمر ایوب کی سیٹ ہے وہ اسٹے لے کے بیٹھا ہے، اس طرح بے شمار سیٹیں جہاں پر اس نے خود انوالو ہو کر تو بے ایمانی کروائی ہے، تو وہ سیٹوں کا بھی اس نے انکشاف کر دیا. یہ سیٹیں میں نے جتوائی ہیں جناب. ہاں تو وہ بھی جناب ابھی کٹا نیا کھل گیا ہے، وہ سیٹیں بھی کینسل ہوگی، اور وہاں پر بھی جناب جی دوسری جماعتوں کے لوگ جیتیں گے، اور اس کے جناب جو جیتے بندے ہیں ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا. تو PTI کے لیے بہت بہت بری خبریں جناب، اور ملک کے لیے بڑی اچھی خبریں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اسلام زندہ باد.